2006 سے شروع ہونے والا مونال کا سفر 2024 کو اختتام ہو گیا. میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد کے مونال ریسٹورنٹ کی کہ گڈ بائی مونال. تو آج اسی موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان شہریار خان صاحب اور شہزاد پاشا صاحب. السلام علیکم سر. سر آخر کار کیا وجہ بنی کہ مونال بند ہو گیا؟ 700 کے قریب ملازمین کام کرتے تھے. کن دو فریق، سننا ہے کوئی تیسرا فریق آیا جس کے باعث یہ تمام تر مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے تو مونال بند ہو گیا؟ دیکھیں، مونال ایک ایسا ریسٹورنٹ تھا جو ایک ریسٹورنٹ تھا سیاحتی مقام پر اور 3 دعوے دار تھے اس کے. ایک مہنگا ترین ریسٹورنٹ. صرف اس کی بند ہونے کی وجہ ایک چیز بنی، وہ تھی لالچ، ملکیت، کہ یہ ملکیت کس کی ہے. اب 700 ملازمین کا آپ ذکر کر رہے ہیں جن کی روتے ہوئے کی فوٹیج بھی بڑی آج کل وائرل ٹرینڈ چلتا رہا ہے ٹرینڈ چلتا رہا ہے. تو 1 لاکھ روپے جس ویٹر کو جو باہر آپ کو سرو کرتے ہیں 1 لاکھ کے قریب ان کی سیلری ہوگی. ظاہر ہے وہ روئیں گے، اور ان کا 700 لوگوں کا روزگار وہاں پہ لگا ہوا تھا. تو اچھی بات ہے. آپ یہ سوچیں جب ایک ویٹر کی سیلری جہاں پر 1 لاکھ روپے تھی، اس ریسٹورنٹ کے ریٹس کیا ہوں گے؟ کیا وہاں آپ، میں، ہم جیسا کوئی مڈل کلاس آدمی جا سکتا تھا؟ پاشا صاحب ایک بات ہوں، 1 لاکھ روپیہ سیلری میٹر نہیں کرتی. یہ کوئی جو بینک کے باہر جو چوکی دار ہوتے ہیں نا، وہ بھی 8 سے 10 سال جب کسی ایک ہی ادارے میں کام کریں ان کی بھی سیلری 1.5 2 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے. یہ تو پھر مونال ریسٹورنٹ تھا، ویٹرز تھے، وہ کام وغیرہ کرتے تھے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر بڑے بڑے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل بھی ہیں پاکستان کے اندر جہاں ویٹر کی سیلری کبھی بھی اتنی نہیں پہنچی. یہاں پر 1 لاکھ روپے سیلری اچھی بات ہے، پاکستان میں ہونی چاہیے. 700 لوگ جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کا بڑا دکھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کا جلدی سے مداوع کرے اور کوئی اچھا روزگار دوسرا لگائے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مونال بند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ صرف ایک لالچ ہے، اس کا قبضہ ہے. سی ڈی اے کی لالچ یا کسی اور ادارے کی؟ تینوں اداروں کی جن کا ابھی تینوں ہم ادارے ذکر کریں گے. سی ڈی اے ہے آپ کا، محکمہ وائلڈ لائف ہے، اور ایک اور ادارہ ہے. ان کی تینوں کی جو کہیں گے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے. پہلے کرائے سے مسئلہ شروع ہوا، کرائے سے ہوتے ہوتے اس کی ملکیت پہ مسئلہ آ گیا کہ یہ اس کا اصل دعوے دار ہے کون. پاشا صاحب اگر میں آپ کو بتاؤں، کرائے کا مسئلہ نہیں تھا. کرایہ تو اگر 8 لاکھ روپے دے رہے تھے، اگر وہ 80 لاکھ بھی کہتے ہیں شہریار خان صاحب، انہوں نے ادا کر دینا تھا. کہ آپ مطمئن ہیں پاشا صاحب کی اس بات سے کہ وہ کرائے کا یہ وہ بات جو مسئلہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں جنید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا آپ کو پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک ایسی آئیکونک لوکیشن، ایک ایسی بڑی لوکیشن جہاں پہ یہ ایک بیسیکلی یہ ہوٹل نہیں تھا، یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن چکا تھا. آپ کو یار 2006 کے بعد کتنے سالوں بعد خیال آ رہا ہے کہ یار یہ ساری اس کے چرند پرند متاثر ہو رہے ہیں، اس کا کرایہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. آپ کو اتنے سالوں بعد یہ فکر پڑی. آپ پہلے کہاں تھے؟ مطلب جب آپ کی اکانومی بوسٹ کر رہی ہے، جب آپ کو روز کا کروڑ روپے آ رہا ہے، آپ کی ایک سیاحتی مقام ہے. مجھے نہیں پتا کہ کراچی سے لے کے پشاور تک کوئی بھی بندہ اسلام آباد جاتا ہے، مونال جاتا ہے، وہ اپنی سیلفی ضرور لگاتا ہے. تو یہ ایک سیاحتی مقام تھا. یہ ہوٹل سے بات آگے نکل گئی تھی. جو اس کا مالک تھا لقمان، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے جب اس کی لیز حاصل کی تھی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے تھے؟ اوپن بڈ تھی، اس میں 12 سے 13 کمپنیاں تھیں. اس میں یہ درمیان میں انہوں نے اپنی کی شرائط پوری کی اور ٹھیکہ لیا اور اپنے ڈھابے سے کام شروع کیا. آپ چلتا رہا، کرایہ آتا رہا. تب آپ سی ڈی اے بھی ہو یا کوئی تیسرا ادارہ ہو، سی ڈی اے صاحب کے جتنے اعلیٰ حکام تھے مال کھاتے رہے، پیسہ بناتے رہے، لیز کا کرتے رہے. دوسرے لفظوں میں جب آپ کی لاکھوں کروڑوں میں جب انکم جاتی ہے تو آپ کو بھی پتا کہ 4 ادارے کشکول لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی بھتا دو، ہمیں بھی کمیشن دو. تو جیسے جیسے مونال ترقی کرتا گیا، جیسے جیسے اوپر آتا گیا، اتنے ہی فریق اس کے جھولی پھیلا کے درمیان میں اترتے رہے کہ بھائی ساڈا حصہ سانو دیو. تو جب حصہ لینے والے آ گئے تو مجھے بتائیں کہ جو انویسٹر تھا اس کا کیا قصور تھا؟ یا تو آپ اس کو اڑا کے اسی وقت باہر پھینک دیتے. پاشا صاحب کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن مجھے صرف اس چیز کی وضاحت چاہیے کہ پہلے یہ لوگ کہاں تھے؟ چاہے تیسرا فریق ہو، چاہے دوسرا فریق ہو، چاہے پہلا فریق ہو. بھائی پہلے آپ لوگ اس کو دیکھتے رہے ہیں کہ یہ اوپر جا رہا ہے، اوکے، مال آ رہا ہے، کرایہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیز سے ہٹ کر آپ لے رہے ہیں پیسہ، ٹھیک ہے. تیسرا فریق آ گیا اور بھائی کدھر ہو تم یار؟ کدھر کون سے قانون کی بات کر رہے ہو تم لوگ؟ ایک انویسٹر کو پاکستان سے بھگا رہے ہو. کیا لقمان کی فیملی، کیا چلیں میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم کسی آئیکونک لوکیشن پہ جا کے انویسٹمنٹ کا سوچیں گے؟ بھائی نہیں سوچیں گے. ہمیں پتہ 10 سال بعد کوئی نہ کوئی دعوے دار آ جائے گا، بھائی ساڈی زمین سے ایسے ہوتا رہا ہے پاکستان میں. ایگزیکٹلی. تو جنید صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ ادارے، یہ سب کے سب، میں توہین عدالت نہیں چاہتا، میں معزز ججز پہ سوال نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا قانون ہے کہ 20 سال بعد جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی زمین تمہاری نہیں تمہاری تھی، تمہاری نہیں اس کی نہیں اس کی تھی.
تیسرا فریق بیچ میں آتا ہے, وہ کہتا ہے کرایہ مجھے دو. منال کا مالک پیسے اٹھا کے اس کو دینا شروع کر دیے. جب چیلنج کیا, ایک تو ہماری عدالتی نظام معذرت کے ساتھ کہ آپ کیسز میں غیر ضروری ارتباط ڈالتے ہیں, جب کیسز لٹکتا ہے بات آگے بڑھتی ہے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے آپ کے انویسٹر کو, تو کہانی ختم. پہلا فریق, دوسرا فریق, تیسرا فریق, یہ سب برابر کے شریک ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پتہ نہیں یہ نظرثانی اپیل جائیں گے یہ یا نہیں جائیں گے, لیکن یہ بدترین فیصلہ ہے. ایک بدترین فیصلے کو میں تمام سٹیک ہولڈر کی جھولی میں ڈالوں گا. موزد عدالت کی بات نہیں کر رہا, یہ ہم سب کے لیے ہمارے نظام پر ایک تمانچہ ہے کہ ایک انویسٹر آپ کے پاس ہے, 20 سال آپ کمائی کھاتے رہے ہو اور دل کھول کر کھاتے رہے ہو, پھر آپ کو یاد آیا کہ بھائی چرند پرند سب متاثر ہوں گے. تو پاشا صاحب دیکھیں یہ فیصلہ کوئی آج نہیں آیا, یہ اس کی جو ابتدا تھی رواں سال 11 جون کو پہلا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے. لیکن اس کا جو کے مسئلہ بعد تنازع چلنا شروع ہوا تھا, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2015 میں جی وائلڈ لائف بورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا. جی جب وائلڈ لائف بورڈ کا قیام عمل میں آیا تب انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے یہ سی ڈی اے کے بجائے یہ اس کا ہمارے پاس ہونا چاہیے, اور یہ کیس سب سے چل رہا ہے. فیصلے اب آنا شروع ہوئے. نہیں 9 سال اتنا لمبا 9 سال لگے, اگر 15 سال 2015 میں یہی بنا تو 16 17 18 19 20 21 22 23 24 بھائی 9 سال کا ایک عرصہ بنتا ہے. آپ ایک میں کہتا ہوں کہ یہ بہت شارٹ ٹائم ہے. آپ کے پاس یہاں پر ایسے ایسے کیسز پڑے ہیں جو 40 سال سے زیر سماعت. ایسے تو نہیں, ہم 137ویں نمبر پہ, ہمارا جو عدالتی نظام 137 نہیں 168 میں نمبر پہ ہم نہیں 137 نمبر ہم عالمی رینکنگ کے مطابق عالمی رینکنگ ابھی اپڈیٹ ہوئی ہے, جو لاسٹ جوڈیشری ہے, لاسٹ ایئر تھی وہ تھی, تو اب ہم نے مزید ترقی کر لی. ایک دل دکھتا ہے. منال ہم بھی اسلام آباد گئے ہیں, ہم نے بھی منال وزٹ کیا ہے, لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. تو آپ کچھ کہیں گے؟ جنید صاحب دیکھیں اس میں جو ہماری سیاسی جماعتیں برابر کی قصوروار ہیں, اور اگر آپ یہ پی ٹی آئی کا دور بھی دیکھیں تو یہ کوئی اس حوالے سے بھی بڑے خان صاحب جو بڑے لمبے دعوے کرتے تھے, بڑے لمبے چوڑے قانون کی حکمرانی کے بھاشن دیتے, تو اس موقع پہ تو نہ فیض صاحب بولے تو نہ خان صاحب بولے. فیض صاحب نے تو ویسے ہر ادارے میں ہر جگہ ٹانگ پھنسائی ہوئی تھی, اور میرے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس جو وائلڈ لائف بورڈ جو لانچ کیا گیا تھا اس کے پیچھے پورا ایک پلان تھا کہ یہ کرایہ ہم کھائیں گے, اور اس کے پیچھے ممکنہ طور پہ جس طرح میں یہ آپ کو بڑے فضوق سے کہتا ہوں جو میرے ذرائع ہیں کہ فیض کا کہیں نہ کہیں اس میں ہاتھ تھا. تو پیسے کھانے میں تو یہ پورا ٹولہ شیر تھا, اور کوئی قانون کی حکمرانی تب ان کو نظر نہیں آتی تھی. تو بڑے میں آپ کو کلیئر آن ریکارڈ میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ فیض کی انوالومنٹ بھی اس میں تھی, اور یہ بات آگے جا کے کھلے گی. کیونکہ دیکھیں انوالومنٹ آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ کراچی کون چلا رہا ہے, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کون سا تیسری پارٹی کس شہر کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے. جنرل فیض کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر جگہ ٹانگ اڑاتے تھے, ہر جگہ پی ٹی آئی کے ساتھ. جب 2015 میں اس کی بلڈنگ وغیرہ کے لیے گئے, 2016 میں ٹھیکہ ملا تھا مبشر لقمان صاحب کو, تو اب مجھے یہ بتائیں کس کی انٹرفیرنس سے انہی کو 12 کمپنیاں چھوڑ کے ٹھیکہ ملا؟ دیکھیں مجھے ایک بات کا آنسر دیں, اس ٹائم کیا کسی کو پتا تھا کہ یہ آئیکونک لوکیشن پہ اربوں روپے کمائے گا؟ یہ کسی کو نہیں پتا تھا. 4 سال خسارے میں چلا نہیں, وہ تو 2006 سے بنا 4 سال یہ خسارے میں. جو پیک ٹائم شروع ہوا وہ 2010 سے شروع ہوا تھا, تو اس کے بعد اور اس کے بعد دیکھیں یہ بتدریج جنید یہ بڑھتا چلا گیا. ٹھیک ہے, 2010 کے بعد اکانومی جب بھی اوپر گئی ہے یہ بتدریج بڑھتا رہا, اور اب گزشتہ 4 سے 5 سال میں اس کی حالت یہ تھی کہ یہ روز کا کروڑوں روپے کما رہا تھا. اس کا دیکھا دیکھی ہی لا مونٹانا سائٹ آیا, اس کے سائٹ پر آیا, گلوریا جینز آئی. تو گلوریا جینز اور لا مونٹانا اسی وجہ سے آئے کہ بھائی یہ کما رہا تو ہم کیوں نہ کمائیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 4 اب یہ آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, لا مونٹانا گلوریا جینز کا کب ٹھیکہ ملا؟ یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہیں یہ سارے, یہ تب ہی پیسہ کمانا شروع ہوئے ہیں. اور یہ پیسہ کمانے کے پیچھے کون تھا؟ کیا پی ٹی آئی کے دور میں ہر چیز شفاف تھی؟ مجھے بتائیں. کیا فیض کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں ابھی تک کوئی واضح تردید کسی بھی جانب سے آئی ہے؟ ایون خان صاحب نے کہہ دیا کہ اوپن ٹرائل کریں. تو فیض کو ماننے سے انکار کر دیا, انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو بھائی یہ تو آف دا ریکارڈ میں آپ کو اور یا آن ریکارڈ کو سمجھ لیں کہ یہ تو چیزیں کھلنے والی ہیں. تو میرا سوال پھر وہیں پہ آتا ہے کہ پاشا صاحب اگر آپ بات کی طے میں جائیں, اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی سب کچھ غلط تھا, اس کو بٹ کیسے ملی, کیسے وہ میدان میں آیا, کیسے, تو بھائی آپ لوگ پہلے پیسہ کیوں کھاتے رہے ہو؟ آپ نے ایک سیاحتی مقام کا تہس نہس کر دیا, وہاں پہ جھیل بنائے, آپ جانوروں کے لیے چراگاہ بنائے. اب فائدہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں, کروڑوں روپے کی اکانومی کو ہل جل کرنے کے بعد آپ ایک انویسٹر کو بھگا رہے ہیں. تو میرا مدعا یہ ہے کہ آپ ایک انویسٹر کو بھگانے کے لیے آپ کو اب کیوں یاد آیا؟ ایک چیز ہے, اگر یہ اس کو جگہ ختم کریں, منال کو ختم کریں, یہ کسی غریب آدمی کے لیے, مڈل کلاس آدمی کے لیے جگہ نہیں تھی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں پوری دنیا کو پتا تھا, مڈل کلاس آدمی آتا تھا, وہ پہاڑ پہ لکھا ہوتا تھا بڑا سا ایک منال, اس کے ساتھ سیلفی بناتا تھا, لیکن اس کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اوپر جا کے وہاں بیٹھ کے کچھ ایک کپ چائے بھی پی لے.
ٹھیک ہے. اور دوسری بات, اگر اس کو ختم کیا گیا ہے یہ قدرتی ماحول کو, یہ قدرتی ماحول بھی آپ جب بلا وجہ اس کو پی ٹی آئی کو بھی بیچ میں لے آئے, جنرل فیض کو بھی آپ بیچ میں لے آئے, تو یہ پی ٹی آئی کا ویژن تھا کہ یہاں پر پہاڑ ہونے چاہیے, جنگل ہونے چاہیے, درخت لگنے چاہیے, تو یہ تو ان کے موقف کو تائید کر رہی ہے عدالت. پاشا صاحب 1 ارب درخت تو پی ٹی آئی نے لگانے تھے, میں منصوبہ وہ کہاں گئے؟ نہیں کرا, وہ آپ میں تو شہریار صاحب کو جواب دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی کہیں نہ کہیں انوالو تھی اور جنرل فیض بھی کہیں نہ کہیں انوالو تھے. اب ان کی انوالومنٹ انہوں نے کھل کے نہیں بتائی مجھے, ابھی تک میں سوچ رہا ہوں کہ ان کی کیا انوالومنٹ. نہیں میرا اگر یہ ایک لیڈر جنگلی حیات کے لیے اس کو وقف کیا گیا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے. ابھی ہمیں ضرورت ہے, گلوبل وارمنگ ہے, اور اگر یہ بڑا ایک مقام ہے, 800 ایکڑ سے زیادہ ان کی جگہ ہے, تو وہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. وہاں اگر گرینری ہوگی, وائلڈ لائف کو وہاں پہ ترقی ملتی ہے, توسیع ملتی ہے, وہاں پہ کام ہوتا ہے, چرند پرند آتے ہیں, تو یہ تو ماحولیات کے لیے اچھی بات ہے. آپ امیروں کے لیے کیوں آواز اٹھا رہے ہیں لیڈ کلاس کے لیے؟ ان کے لیے تو 10 مقامات ہیں, وہ یہاں نہیں جائیں گے, وہ سنگاپور چلے جائیں گے, پتایا چلے جائیں گے, کہیں نہ کہیں جا کے اپنی عیاشی کر لیں گے. دیکھیں پاشا صاحب, بات یہ ہے کہ اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف عمرہ کے لیے جگہ تھی, یہ ایسا نہیں ہے. آپ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں کہ جو بھی اسلام آباد جاتا ہے, اسلام آباد سے چند کلومیٹر دور اگر آپ ایک 900 روپے ایک ٹیکسی والا لیتا ہے اور جب واپسی پہ آپ کو 700 سے 600 روپے میں پڑتی ہے, تو ایک عام بندہ, مجھ جیسا مڈل کلاس, آپ جیسا مڈل کلاس بھی جائے گا تو کھانا وہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ وہاں کی ریٹ لسٹ دیکھیں, گوگل پہ دستیاب ہوگی. تو یہ ایک پرسیپشن ختم کریں کہ منال ایلیٹ ہے. منال ایلیٹ نہیں ہے, یہ ایک آئیکونک ہے کہ جس نے جانا ہے, پکنک پوائنٹ ہے, ہسٹوریکل پلیس بن چکا تھا اسلام آباد. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف ایک چائے کا کپ پینے جاتے ہیں, کوئی صرف وہاں پہ چکر لگاتا ہے, سیلفیاں لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ میٹر آئیکونک جو ہے, یہ ایک سمبولک ہے, اس کو آپ ایلیٹ سے نہ کریں. میرا جو آپ کی میں بات کی طرف آتا ہوں, جو آپ نے سوال اٹھایا کہ آپ زبردستی خان صاحب کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں, میرا یہ سوال ہے کہ خان صاحب تو ایک ایسے لیڈر, عالمی لیڈر تھے جو قانون سے پیچھے ہٹتے ہی نہیں تھے. وہ قانون کی بالادستی میں لمبے لمبے پی ٹی وی پہ بھاشن دیتے تھے. بھائی 4 سال آپ کے دور اقتدار میں یہ کیس چلتا رہا, ایک بیان نہیں آپ کا منال کے اوپر. کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ انویسٹمنٹ جائے گی؟ کیا آپ کو کیس کا سیاق و سباق نہیں پتا تھا؟ کیا وفاق اس ٹائم فریق نہیں بن سکتا تھا؟ سی ڈی اے کو کیا ایک اچھا وکیل کر کے آپ میدان میں نہیں اتار سکتے تھے؟ آپ اس کا یہ حل بھی نکلوا سکتے تھے کہ آپ اس کے قوانین کی پاسداری کا کوئی پرفارما جاری کرتے. آپ سی ڈی اے کے تحت رہتے ہوئے, قوانین کے رہتے ہوئے کوئی ایسے ایس او پیز دیتے تھے کہ بھائی یہ قدرتی ماحول ہے, اس کی یہ باؤنڈری ہے, اس سے ہٹنا نہیں ہے. شہر صاحب ایک بات میں سوال میں یہ ہے کہ پہلا فیصلہ اس کا کب آیا؟ پہلا فیصلہ 21 جون کو آیا تھا, 21 جون کو, جب رواں مالی سال, ہاں جی, پہلا سپریم کورٹ سے 21 جون جی سال, اسی سال, رواں سال 11 جون. معذرت 11 کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بطور چیف جسٹس جاری کیا تھا, شاید آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلا فیصلہ کب آیا تھا, کون سا سال تھا؟ یہ 2000 غالباً 16 سے 17 سے شروع ہوا تھا. 2021 سے. تو چلیں, خان صاحب تو نااہل تھے, صرف بھاشن دیتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. 2021 میں کسی گورنمنٹ تھی, کیا اس کی ذمہ داری نہیں بنتی پہلا فیصلہ آنے کے بعد کوئی اچھا سا وکیل کر کے آپ وہ وہاں پر چلے جاتے؟ دیکھیں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ واضح طور پہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی یا جو ان کی کوalition گورنمنٹ تھی یا ایون نگران حکومت بھی تھی, یا یہ بھاشن نہیں دیتے قانون کے اوپر, اس لیے میں فرض نہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی بھی طرح اس کو ختم نہ کیا جائے. یہ آن ریکارڈ ہے, آپ اس کی تھوڑی سی ذرا اس کو سرچ کریں. یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اس کی کوشش کی تھی. کیا اٹارنی جنرل نے جب ایک سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے واضح طور پہ چیف جسٹس کے روبرو یہ مکالمہ کیا تھا کہ اس کو ختم کرنا مفاد میں نہیں ہوگا. یہ آپ آن ریکارڈ ہے, آپ اس کو چیک کر لیں کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کا مسئلے کا. اب دیکھیں منال کے جو مالک ہیں ان کے بھائی کابینہ ڈویژن میں موجود ہے. جی ہاں, بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے وہاں پر اس کی آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ معاملہ ایک ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں آنا چاہیے. جی ہاں, انہوں نے کسی ملکی مفاد میں, شہر کے مفاد میں, اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ تیسرے فریق کو نکالیں کسی طرح. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سی ڈی اے کا ماسٹر پلان یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی ٹیریٹری ہے, یہ تیسرے فریق کی ٹیریٹری نہیں ہے, یہ سی ڈی اے کی ملکیت ہے. جس قانون کا اگر آپ حوالہ دینے کی کوشش کریں گے, 1916 کا قانون جس کے تحت ڈائریکٹوریٹ آف ایک حساس ادارے کے ڈائریکٹوریٹ کی طرف یہ گیا تھا, وہ منصوبہ, وہ معاہدہ قابل عمل نہیں ہے. 1960 کی دہائی میں یہ سی ڈی اے کے پاس تھا. شہر کا انفراسٹرکچر کیونکہ اسلام آباد کی ٹیریٹری ہے. میری بات سنیں, اور 1960 میں سی ڈی اے کے بعد دیکھیں میری بات, یہ ان کے کنٹرول میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں سب سے جب شہر کا ماسٹر پلان ہے وہ ڈیولپ کرنا سی ڈی اے کی ملکیت ہے, وہ آپ کی میری ملکیت نہیں ہے, تیسرے فریق کی ملکیت نہیں ہے, وہ سی ڈی اے کی ڈومین ہے. سی ڈی اے نے کرایا کھانا ہے, یہ سی ڈی اے نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس کو آیا بند کرے گا یا چلائے گا. اگر وائلڈ لائف بورڈ بنایا گیا تھا
جس کے پیچھے کیا نیت تھی میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن جب وہ بنایا گیا تھا تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ شہر کا ماسٹر پلان کیا ہے. یہ وہی ماسٹر پلان ہے جو جسٹس اطہر منولہ نے اپنی عدالت میں منگوایا تھا. اس کی کاپی دینے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ تربیلا ڈیم والا وہ جو نیول جو آپ کا میس بن رہا ہے وہ ختم کیا جائے. سی ڈی اے کو مطلب انہوں نے تیسرے فریق کی تو بات ہی نہیں کی تھی, بلکہ سیدھا سیدھا کل عدم قرار دیا. وہاں تو ایک گولف کورس بھی بن رہا ہے, گولف کورس کا یہی فیصلہ بند کر دیا گیا. جی ہاں تمام کمرشل. لیکن شہر کا ہوتا ہے سی ڈی اے کے پاس نا, اب تو یہ شہر تو نہیں تھا. نہیں دیکھیں یہ شہر کی ٹیریٹری ہے, شہر کی ٹیریٹری جب وہاں پر ہلز آ جائیں. دیکھیں پاشا صاحب یہ شہر کے انڈر ہے, یہ اسلام آباد کیپٹل ڈیولپمنٹ آئی سی ٹی ہے, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر آتا ہے. جو اس کا یہ حصہ ہے یہ وائلڈ لائف بورڈ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارا ہے. مارگلہ نیشنل پارک کی افادیت سے جو جنگلی حیات ہیں, جو نیشنل جو جس کو کیا کہنا چاہیے نیچرل ماحول ہے, اس کی افادیت سے کسی کو کوئی انکاری نہیں ہوں, نہ میں انکاری ہوں نہ آپ انکاری ہیں, ہم انکاری نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں مقام تو کہ یہ اب بھی رہے گا, لوگ اب بھی جائیں گے, بلکہ اب تو زیادہ جا کے صحت مند ماحول میں وہاں جائیں گے, دیکھ لیں گے وہاں پہ. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. عدالت نے بھی لیکن کہا کہ جھیل بنائی جائے, وہاں پہ جھیل پانی کی بنے گی, دیکھتے ہیں وہاں پہ کون کون نہا رہا ہے, کتنے پرندے وہاں سے سائبیریا سے اڑ کے یہاں پہ آیا کریں گے, اور یہاں پر ہم جائیں گے. وہ بلین ٹری جو عمران خان صاحب نے لگوائے تھے, سندھ کا روٹ چھوڑ کے وہ بلین ٹری 2018 سے 21 تک پھنسے ہوئے ہیں. اچھا اگر کوئی تھرڈ پرسن دوبارہ سے منال کو اون کر لے, کیا ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اجازت دے دیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ چلا لیں آپ اس پہ؟ لیکن ابھی تک جو عدالت کا فیصلہ آیا نا اس میں یہ طے نہیں ہوا کہ یہ حساس اداروں کا ہے, یہ سی ڈی اے کا ہے, یہ وائلڈ لائف بورڈ کا ہے, یہ ہے کس کا. سوال ابھی وہیں کھڑا ہوا ہے, عدالت اس بات کی وہ نہیں کر سکی. فیصلہ جو ہے بظاہر وہ لگ رہا ہے وائلڈ لائف بورڈ کے حق میں دیا گیا, لیکن زیر انتظام اس کے ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ جو ہے یہ مجھے شاید پتہ نہیں ہے یا آیا نہیں ہے. نہیں اگر آنے والے دنوں میں شہریار صاحب دوبارہ سے وہ یہ لقمان صاحب چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی تیسرا فریق, چوتھا فریق کی بات کریں, اب چوتھا وہ آتا ہے, چوتھا فروق کہہ رہا ہوں, چوتھا فروق اگر آ جاتا ہے تو وہ اپیل کرتا ہے تو اس کو مل سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل دیکھیں پاکستان, لیکن اپیل کسے کرے گا؟ کہ اپیل ان کو اپیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب ضرورت نہیں سوال نہیں بنتا. پرابلم یہ ہے کہ اب اگر یہاں کوئی دوبارہ ریسٹورینٹ بنتا ہے یا کوئی دوبارہ یہاں پہ کوئی ایسا بناتے ہیں, کوئی ریسٹورینٹ وغیرہ کچھ بنتا ہے, تو پھر عدالتی فیصلے کی نفی ہوگی. یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے, کتنی بار نفی ہوتی آ رہی ہے, تو سزائیں ہوتی ہیں, سزائیں کالعدم ہو جاتی ہیں. چاہے آپ کو حضرت خضر جتنی عمر چاہیے ہمارے ملک میں انصاف حاصل کرنے کے لیے, لیکن عدالتیں ہیں اور ان کے فیصلے بھی ہیں, اور جو فیصلے دے رہے ہیں ہمیں اس کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہو غلط ہو یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو اس طرف جا ہی نہیں رہے کہ ہم نے عدالتی فیصلے, ورنہ لاہور سے آپ کو اسلام آباد جا کے وہ ہر ہفتے آپ نے صبح 8 بجے وہاں پہنچ کے حاضری لگانی ہے. اس سے بہتر ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. پاشا صاحب جذباتی ہو رہے ہیں. میں جذباتی ہو رہا, میں تو آپ لوگوں کے جذبات کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو فیصلہ آیا ہے کہ ٹھیک ہے یار ہم اس کو اون کرتے ہیں, اور جو اس کو جنگلی حیات کو وہاں لے کے آنے کے لیے, وہاں جو پرندے آنے ہیں سائبیریا سے بہت سارے آئیں گے, جو مطلب بہت اچھا ایک وہ سمبل ہوتے ہیں, وہاں ایک جھیل بنے گی, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. سیاحتی مقام تو وہ اسٹل رہے گا اور مستقبل میں بھی رہے گا, لیکن مسئلہ تب ہوگا جب وہاں پر کوئی دوبارہ ریسٹورینٹ کھلتا ہے, منال کے نام سے نہیں کسی اور نام سے, یا منال کے نام سے, یا کسی جو بھی ہوتا ہے. پھر عدالت کا دیکھیں گے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. یہی ہوگا نا کہ آپ وہاں پہ جب لوگ جائیں گے تو کھانا اپنے گھر سے لے کے جائیں, تو ہوٹل شوٹل تو وہاں پہ کوئی ہوگا نہیں, ایون چائے کا ڈھابا بھی نہیں ہوگا, تو کھانے پینے پہ تو وہاں پہ 1-4 نہیں. تو آپ دامنے کو جاتے ہیں, آپ وہاں پہ جو دوسرے سیاحتی مقام ہیں تو وہاں پر بھی آپ اپنے گھر سے لے کے جاتے ہیں راستے میں. بلکہ یہاں تو شاہد صاحب اب تو آپ کو وہاں پہ زیادہ اچھا ملے گا. بیچارے سینکڑوں پہ جو بالکل غریب لوگ ہیں وہ کیلے لا کے بیچیں گے, آپ کو امرود بیچیں گے, آپ کو بندگوا بیچیں گے, چپس بیچیں گے, 200-150 میں آپ کو مل جائیں گے. تو آپ کی تو سیاحتوں کی تو بچت ہوگی نا, جو سیاح وہاں جائیں گے تو, اور ایک نیچرل آپ کو ماحول ملے گا, پرندے وہاں پہ آیا کریں گے, جھیل ہوگی, ایک خوبصورت منظر ہوگا, وہاں جانے والا لگے گا شاید ہم جنت میں آ گئے ہیں. بڑا درد دل رکھتے ہیں پاشا صاحب. تو اسی پہ ہم آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو ختم کرتے ہیں. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. آپ نے شہریار خان صاحب کی بات سنی, پاشا صاحب کی بات سنی, دونوں مہمانوں نے اپنے اپنے جذبات سے آپ کو آگاہ کیا, آپ کو بتایا کہ منال ختم ہوا ہے, بند ہوا ہے, ٹھیک ہوا ہے. ایک فریق نے بتایا کہ منال کو بند نہیں ہونا چاہیے تھا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. فی الوقت ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.